نیت رکھیں کہ ہر سال انشاءاللہ اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام کی محفل جو ہے وہ سجائی جائے گی۔ ایک اور بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ آج میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں میلاد پاک کرنا کہاں پہ لکھا ہے جی؟ بتاؤ صحابہ اکرام نے میلاد منایا ہے؟ بتاؤ جی کہ پہلے لوگوں نے میلاد منایا ہے؟ اور یہ میلاد پاک منانا کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ سارا کچھ بلانا آنا جانا یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے سوچا کہ آج انشاءاللہ قرآنی آیات کی روشنی میں اس کی وضاحت، تاکہ جو نیو جنریشن اور جو بچے جو ہیں ہمارے، جو بچے جو بھی بڑے ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، وہ اکثر ایسے عجیب قسم کے سوال کرتے ہیں۔ اور کوئی بچہ سوال کرے، کوئی اسکول کا بچہ سوال کرے تو پھر بندہ سوچتا ہے یار یہ بچہ ہے تو ہے ہی بچہ، اس کو جتنی عقل تھی اتنی اس نے بات کی ہے۔ اور اگر کسی یونیورسٹی کا لڑکا ایسی بات کر دے تو پھر وہ تو بچہ نہیں ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا برین واش کیا جائے۔ اگر وہ ایسی باتیں کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ کون اس کو سکھا رہا ہے؟ کون اس کو پڑھا رہا ہے؟ کس نے اس کو اس طرف لگایا؟ اس کے دل سے یہ بات کیوں نہیں نکلی کہ امام صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب مجھے کوئی ایسی بات بتائے کہ جس سے میں اللہ کے نبی کے قریب ہو جاؤں، جس سے میرے دل میں اللہ کے نبی کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ سے۔ کیوں نہ اس نے ایسی بات پوچھی، کیوں نہ اس نے ایسی بات کی؟ اور یہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کے اوپر گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں، تو ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ اس نے ایک سوال مجھ سے یہ بھی کر دیا کہ میرے امام کے پاس تو پی ایچ ڈی ڈگری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں تھی، وہ تو کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، یہ وضاحت کرنے والی چیز ہے۔ آج لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور پھر آج کل عام طور پہ کیا ہے، چھوٹے بچے کو محمد تاج، احمد تاج، سعودی عرب آپ جائیں تو وہاں پہ محمد تاج، محمد تاج، احمد تاج، اس کے علاوہ انہیں کوئی بات ہی نہیں۔ وضاحت تھوڑی سی کرتا چلوں گا ساتھ ساتھ۔ چلو مجھے پہلے آپ یہ بتائیں، یہ اقبال ابراہیم صاحب ادھر بیٹھے تھے وضو کرنے کے، وہ پیچھے بیٹھے تھے، بزرگ آدمی ہیں، اور یہ مولانا صاحب کہ جو والد گرامی بزرگ آئے، سفید بالوں کی اللہ تعالیٰ بھی حیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی سفید بالوں کی حیا آتی ہے۔ اگر ہم کوئی بندہ، کوئی بچہ اقبال ابراہیم صاحب بزرگ آدمی، ان سے معاذ اللہ معذرت کے ساتھ یہ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اقبال ادھر آؤ، کیسا لگے گا؟ مولانا صاحب کے والد گرامی کا مجھے اسم شریف تو نہیں پتا، ابو بکر معاذ اللہ، صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، ابو بکر ادھر آؤ، کیسا لگے؟ ایک بزرگ آدمی کو، ایک عمر رسیدہ بندے کو اپنے باپ کی جگہ پر جو شخص ہے اس کو نام لے کر پکارو کہ ادھر آؤ، تو اس کا بیٹا اس کو محسوس کر رہا ہے کہ اس نے کتنی بدتمیزی کی ہے، یہ کتنا بدتمیز شخص ہے کہ اس کو میرے باپ کا نام لینا نہیں آتا۔ غور کریں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لے کر پکارا جائے گا، انہیں ہی اگر پکارا جائے یا ان کی مناسبت سے کسی کو پکارا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ کو یہ بات پسند آئے گی؟ رب کون ہے؟ مالک کائنات، خالق کائنات، جس نے 7 لاکھ قسم کی مخلوق کو پیدا کیا، 7 لاکھ قسم کی مخلوق کو پیدا کیا۔ رب تعالیٰ جل شانہ کے ذرا تھوڑے سے ہم اختیارات کے اوپر غور کریں تو زمین کے اوپر کھڑے، زمین کے اوپر ہم کھڑے نہیں رہتے، زمین کے اندر چلے جائیں، زمین کی آخری حد تک چلے جائیں، سمندر میں چلے جائیں،
سمندر کی آخری تہ تک چلے جائیں، جو میلوں گہرے سمندر ہے اس کی آخری تہ میں چلے جائیں، اس کی پھر آگے جو زمین ہے اس کی آخر کنارے تک چلے جائیں، باہر آ جائیں، زمین پہ آ جائیں، آسمان کی طرف چلے جائیں، اس آسمان کو چیرتے ہوئے دوسرے آسمان کی طرف چلے جائیں، یہ 500 سال کی مسافت طے کرتے ہوئے تیسری آسمان کے اوپر چلے جائیں، گویا کہ 7 آسمان، اس میں جو 7 خلا ہیں، 7000 سال کی مسافت ہے، اس کے اوپر چلے جائیں، عرش الہی آ گیا، اس سب کا حدود اربا کریں، اس کو ایک نظر میں لائے، خیال میں لائے، تو رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ زمین سے لے کر عرش الہی تک ہر چیز اس کے سامنے ایک ذرے کی ایک ذرے کی مانند ہے۔ اس طرح کہ جس طرح ہاتھ میں کوئی چیز ہو، اس میں زمین بھی آ گئی، سمندر بھی آ گئے، آسمان بھی آ گئے، ستارے بھی آ گئے، سورج، چاند، ہر چیز آ گئی، رب تعالیٰ جل شانہ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز آ گئی۔ جب وہ مالک کائنات، خالق کائنات اس بندے سے ناراض ہوگا تو کیا اسے جہنم کے گہرے ترین گڑھوں میں نہیں پھینک دے گا؟ کیا اس کے اندر سے نور ختم نہیں کر دے گا؟ اور رب تعالیٰ جل شانہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا، جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا ایمان ہی اس سے کہتا ہے، اس کا ایمان اسے۔ اور اسی محلت کی ہم بات کر رہے تھے، یا اللہ تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن عظیم الشان میں پکارا تو کسی جگہ پر تو نے فرما دیا یا یحییٰ، یا الیاسی، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن عظیم الشان کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں قرآن عظیم الشان کی 6666 آیات میں کسی جگہ پر بھی تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یا محمد کہہ کے نہیں کہا۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا محبوب مقصود الدار ہے، میرا محبوب مقصود کائنات ہے، پوری کائنات کا مقصود ہے۔ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ اور پھر کیا ہے؟ فرمایا اپنے محبوب علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، لیکن کیسے فرمایا؟ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبری بتانے، یا ایہا الرسول، اے میرے پیارے رسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المزمل، یہ کیسا پیار والا جملہ ہے۔ یہ عرب میں کیا ہوتا ہے؟ عربستان میں وہاں پہ جب کسی کو پیار سے بلاتے ہیں، کسی کو پیار سے بلاتے ہیں تو جو اس کی کیفیت ہو اس طرح بلاتے ہیں، یہ ایک انداز ہے پیار۔ جس طرح کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا نعمان، اے سونے والی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلی کے بچوں سے کھیلنے کا بڑا پیار تھا، ان کو فرما دیا یا ابو ہریرہ، وہ ابو ہریرہ کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف میں آرام فرما رہے ہیں، فرش کے اوپر لیٹے ہیں، چہرے کے اوپر ذرا تھوڑی سی مٹی لگ گئی تو کیا فرمایا؟ یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ، فرما دیا۔ تو یہ ایک اعزازی، تعریفی اور محبت کے کلمات ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایہا المدثر، اس کا معنی بھی لحاف یا چادر کوئی چیز اوڑھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور پھر وہ جو میں چلو اگر اللہ کریم نے اگر اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن عظیم الشان میں نام لے کر پکارا بھی ہے تو پھر کیسے فرمایا؟ محمد رسول اللہ،
محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے پکارا نہیں ہے, لوگوں کو بتایا ہے, لوگوں کو بتایا ہے. اس میں بھی نبی علیہ السلام کو ذاتی طور پہ نہیں پکارا, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں بڑے ہی نرم تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بات کیا ہوئی, اس سے سبق سیکھنا چاہیے. کبھی بھی اپنے بچے کو صرف محمد کہہ کے نہ پکاریں, احمد کہہ کے نہ پکاریں, یہ بہت بڑی گستاخی ہے. جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنے تو ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہی. اگر اس کو آپ واجب کا درجہ نہیں دیتے تو پھر کس چیز کا درجہ دیں گے اس چیز کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے نام کو سنا اور مجھ پر درود نہ پڑا وہ بخیل ہے. ایک جگہ پہ ایک حدیث شریف میں فرمایا جس نے میرے نام کو سنا اور مجھ پر درود نہ پڑا وہ دوزخ میں جائے گا. یہ جو معاشرے میں چیزیں چل رہی ہیں, جو باتیں چل رہی ہیں, ان کو ختم کرنا چاہیے. کہ اگر نام رکھنا ہے اپنے بچے کا محمد طاہر, محمد طارق, محمد حمزہ, محمد اقبال اور محمد زبیر, محمد طلحہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفاتی نام ہے وہ ساتھ رکھا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا شخص رہتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے. ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ روز محشر کو ایک منادی ندا کرے گا کہ جس کا نام محمد ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن محمد ایک ہی, محمد ایک ہی. ہم نسبت کے لیے اپنے نام کے ساتھ غلام محمد کو کر سکتے ہیں, ان کی صفاتی نام کے ساتھ محمد لگا سکتے ہیں, لیکن ہم اپنا نام صرف محمد نہیں رکھ سکتے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک. دوسری بات, یہ تو درود پاک کی فضیلت میں بھی آگئی چیز اور نام محمد کی مناسبت سے بھی, اور اس کو چلو تیسری بات آپ کہہ لیں وہ جو نوجوان لڑکا جس نے یہ کہا کہ میرے امام کے پاس تو جو پی ایچ ڈی ڈگری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا معاذ اللہ, تو اس کو ہم بیچارہ ہی کہیں گے کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا, اللہ اس کو ہدایت تھا. اور بہت سارے بیانات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ کون سے علم کی بات کرتا ہے. آج جو علماء اکرام ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں, جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا, وہ کیا پڑھتے ہیں آپ کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک چلے جائیں. 1,50,000 پیجز بنتے, دین اسلام 1,50,000 پیجز پر مشتمل ہے. اس میں آپ اس کی بنیاد سے شروع ہو جائیں تو تجوید پڑھنی پڑے گی, قرآن عظیم الشان کو مخرج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے, عربی گرامر پڑھنی پڑے گی, صرف و نحو عربی سمجھنے کے لیے. اس کے بعد فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ابتدائی فقہ کی کتابیں بھی ہیں جس میں نور الرضا ہے, فنوری شریف ہے, مالا فتح منہ ایک فارسی کی کتاب ہے, مسائل کی کتاب ہے. اس سے آگے آپ چلتے جائیں تو بہت ساری مسائل کی کتابیں ہیں جو کہ پڑھائی جاتی ہیں, پھر فتاوی جات بھی پڑھائے جاتے ہیں. اس کے آپ آگے چلے جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں سیاستہ کی وہ جو صحیح, جو متفق علیہ اور مدلل کتابیں ہیں وہ آ جاتی ہیں. بخاری شریف ہو گیا, مسلم شریف, مشکات شریف, بہقی شریف, ابن ماجہ شریف ہے, اور حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں. آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر جو قرآن عظیم الشان کا نزول ہوا, 30 سپارے اللہ کریم نے نازل فرمائے. پھر آگے ان کی تفاسیر آ گئیں. تفاسیر میں کتنی ساری کتابیں ہیں
1,50,000 یہ صفحات کے اوپر دین اسلام مشتمل ہے. تو میرے بھائیوں یہ 1,50,000 پیجز کے متعلق تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا. سبحان اللہ. 1400 سال پہلے ہر چیز کی وضاحت فرما دی ہے اور وہ ساری چیزیں نقل سے نہیں کی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات بھی بیان نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے. تو کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا. انبیاء علیہ السلام بھی نہیں کر سکتے. اور کیوں؟ کہ بعد الخدا بزرگ بڑی. اب ہم چلتے ہیں ان آیات کریمہ کی طرف جو اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان میں نازل فرمائی ہیں. وہ جو نتیج کی طرف رکھیں. ہماری کتنی عیدیں کتنی ہیں؟ 2 عیدیں اور 2 عیدیں. چلو 2 عیدیں مان لیتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. پھر ہم عید میلاد النبی شریف بھی کہتے ہیں. عید میلاد النبی شریف بھی کہتے ہیں نامی کہ یہ ہماری عید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے تو یہ ہمارے لیے عید بن گئی. اب اس بات کے متعلق ہم قرآن عظیم الشان سے علم حاصل کرتے ہیں. قرآن عظیم الشان سے اس کا ثبوت اور دلیل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہم اس کو عید بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ قرآن عظیم الشان سے ہم اس بات کی دلیل دیتے ہیں. مجھے بتائیے دنیا کے اوپر کتنے سارے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ؟ کوئی گن سکتا ہے؟ دنیا کے اوپر کتنے سارے انعامات ہیں رب تعالیٰ جل شانہ کے. کوئی گنتی کرنا چاہے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اب سورۃ المائدہ آیت نمبر 114. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عیسیٰ علیہ السلام بات کسی بندے کی نہیں ہو رہی، قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بات بھی کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. کیا کرے؟ عرض کرے کہ اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خواب اتار، ایک کھانے کی نعمت اتار کہ وہ دن ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر رزق سے دے والا. الفاظ کے اوپر پھر غور کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار، نعمت اتار. اور رب تعالیٰ جل شانہ نے پھر اتاری بھی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. منو سلوى اللہ کریم نے اتارا بھی. آسمان سے کھانا اترے، آسمان سے نعمت اترے، آسمان سے بھنے ہوئے تیتر بٹیر اترے، تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے. تو جب محبوب رب العالمین مقصود کائنات اس دنیا کے اوپر تشریف فرما ہو تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن نہیں، صرف
نبی کے لیے عید بن جائے، نبی کے فالوور ماننے والے نبی کی امت کے لیے عید بن جائے، تو جب اللہ کا محبوب دنیا کے اوپر آئے تو کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی عید ہے؟ کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی خوشی کا دن ہے؟ کہتے ہیں خوشی کیوں مناتے ہو؟ میلاد کہاں لکھا ہے، کہاں پہ مناتے ہو؟ اور بھائی تم تو سال کے بعد میلاد کی بات کرتے ہو، ہم تو کہتے ہیں ہر روز میلاد منائے تو پھر بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ویسے ایک بات ہونی چاہیے، یقیناً اللہ کے نبی بڑے خوش ہوں گے اس نعمت کے اوپر اگر ہم روزانہ 2 نفل شکرانے کے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً پیش کر دیں تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہمارا رتبہ بڑھ جائے گا۔ روز محشر کو ہم جدا صف میں کھڑے ہوں گے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رب تعالیٰ جل شانہ کی نعمت کی قدر کی اور شکر ادا کیا۔ اور قانون ضابطہ کیا ہے؟ کیا ہوا بھائی جان؟ سبھی محبت سے درود پاک پڑھے اور بیٹھے تشریف رکھے، شکیل صاحب بیٹھے ذرا مغل ہو رہا تھا، توجہ بہتر رکھے، بات بڑی قیمتی ہو رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے، بات نبی کی ہو رہی ہے۔ ایک نبی جو اللہ کا محبوب ہے اور ایک نبی وہ جو عیسیٰ روح اللہ جو بغیر باپ کے دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، رب تعالیٰ جل شانہ کی شان ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی تو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تھا، اور کبھی کسی مرد نے بھی نظام قدرت اما ہوا کو جناب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دیا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بات عیسیٰ علیہ السلام جو قرآن عظیم شان کی بات ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 114۔ اور قانون ضابطہ کیا ہے؟ قانون ضابطہ یہ ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تمہارے لیے نعمتیں اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جو میری نعمتوں کی ناشکری کرے گا، انکار کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نعمت نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کے بھی کوئی نعمت ہے؟ کیوں نہ خوشیاں منائیں، کیوں نہ محافل منعقد کریں، کیوں نہ اچھے اچھے کپڑے پہنیں، کیوں نہ مہمانوں کو گھر میں بلائیں، ان کی دعوت کریں، انہیں کھانا پیش کریں، انہیں عزت دیں۔ اللہ بھی خوش، اس کا رسول بھی خوش، اس کے ملائکہ بھی خوش، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہرست میں بھی بتا۔ جو فہرست میں آ گیا پھر وہ جو فہرست میں آ گئے نا وہ پہلے جنت میں، جو فہرست میں آ گئے وہ پہلے جنت میں جائیں گے۔ دوسری اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی منانا، اس کو عید کا دن منانا، یہ قرآن عظیم شان کی نص سے ثابت ہے کہ نعمت ملنے پر جس دن نعمت ملے اس کو عید کا دن منانا۔ وَاعْتَصِمُوا سبحان اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ آج محافل ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑی سی فرقہ واریت کے اوپر روشنی ڈال دیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت کے مطلب کوئی بیان ہی نہ کریں جی، اور جو منکر ہیں میں نے ان کی زبان سے سنا ہے کیا کہتے ہیں کہ جو فرقہ واریت پھیلانے والے ہیں وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ بھائی قرآن عظیم شان کی آیات کو بیان کرنا، ماننا،
یہ فرقہ واریت پیدا کرنے والی بات ہے یا اس کو نہ ماننا فرقہ واریت پیدا کرنے والی؟ جو نہیں مانتا وہی فرقہ واریت پیدا کرتا ہے نا بھائی۔ آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا جی کہاں لکھا ہے جی میلاد سے مجھے لکھا ہے جی کہاں میلاد سے، کبھی نہیں سنا؟ تو جانوروں کی زبان سے تو نہیں نہ سنا، جن کی دو آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، دماغ ہے، انہیں سے ہی سنا ہے نا، اور نسل انسانیت سے تعلق رکھنے والے ہیں انہیں سے ہی سنا ہے نا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو ماننے والے ہیں وہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، جو نہ ماننے والے ہیں وہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے تو جب مانیں گے تو پھر اکٹھے رہیں گے نا۔ آپ ماشاءاللہ جب ایک مولوی صاحب نے آپ کو بلایا ہے، کتنی محبت سے آپ دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تو محبت سے ہی آئے ہیں، ماننے والے ہیں تو پھر ہی آئے ہیں۔ جو ایک صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی محبت ہے تو پھر ہی آئے ہیں۔ تو جب محبت ہوگی، دوستی ہوگی، ماننے والے ہوں گے تو پھر تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے نا بھائی۔ یہی تو ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھٹ نہ جانا۔ اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بنے۔ سبحان اللہ۔ قبیلہ اوس اور خزرج کی بات آپ کے سامنے بیان کی ہوگی پچھلے سال کسی موقع پہ۔ تو کیا تھا کہ کسی چھوٹی بات کے اوپر ان میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو 120 سال وہ جھگڑتے، 120 سال تک وہ جھگڑتے۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، انہی جھگڑنے والوں میں ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ وہ آپس میں بھائی بھائی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے، آپ کی نگاہ کے فیض سے، آپ کو جو رب تعالیٰ جل شانہ نے برکت، نورانیت اور آپ کے سینے میں، جسم میں جو نور اور فیض رکھا تھا، اس کی برکت سے آپس میں بھائی بھائی۔ ورنہ پہلے تو لاڑی رہتے ہیں، 120 سال تک لڑتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر مسلمان کو لیا اور ایک انصاری مسلمان کو لیا۔ انصار مکے والے وہ مہاجر مسلم ہو گئے، مدینے والے وہ انصار ہو گئے۔ ایک مہاجر مسلم کا ہاتھ پکڑا، ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، آپس میں بھائی بھائی بھائی۔ کہ آج کے بعد تم آپس میں کیا ہو؟ بھائی بھائی ہو۔ تو صرف یہ بھائی بھائی بنانا نہیں تھا، جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تو ان کی ایثار و قربانی کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اپنا آدھا آدھا مال و دولت اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو۔ ایک یہ کہ وہ ایک اونٹ کے پیچھے لڑ رہے ہیں، ایک چیز کے پیچھے لڑ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اور نگاہ کی برکت سے وہ خود ہی اپنا آدھا آدھا مال پیش کر رہے ہیں۔ کتنی برکت؟ کس کی برکت؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی برکت۔ اور فرمایا کہ اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ احسان نہیں ہے، جو دشمن تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، احسان نہیں ہے۔ جنگ و جدال، خون ریزی جو تھی وہ آپس میں محبت میں تبدیل ہو گئی، یہ احسان نہیں ہے۔ یہ کس کے صدقے سے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کیا کہ ہفتے کے روز جو ہے وہ مچھلیوں کو نہ پکڑو، ہفتے کے روز مچھلیاں نہ پکڑو۔ کیا ہوتا تھا کہ وہ دریا میں اس جگہ پر جہاں پہ فرمایا گیا تو وہ مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی، تو وہ ان کو قید کر کے پکڑ لیتے تھے، دوسروں کے جو حقوق غصب ہوتے تھے۔ رب تعالیٰ